حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة صلوات بھیج دے محمد عزیزداران محترم ماہ محرم الحرام کی تیسری کاروان کربلا پہنچ چکا ہے۔ یقیناً یہ کاروان آج بھی جاری ہے اور امام کی صدا آج بھی دنیا کے ہر کونے کونے میں گونج رہی ہے۔ روز عاشور سب کی شہادت کے بعد امام کا یہ استغاثہ بلند کرنا کہ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، کیونکہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، لیکن یہ صدا قیامت تک کے لیے ہے کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا۔ تو ہم اس آج کے دور میں اپنے امام کی نصرت کیسے کر سکتے ہیں؟ یہی ہمارا فرض ہے اور یہی ہمیں سمجھنا بھی ہے اور اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے کہ ہم وہ جو صدا 61 ہجری میں آئی تھی وہ آج تک گونج رہی ہے، وہ مجھ سے بھی یہی تقاضا کرتی ہے کہ تم اپنے وقت کے امام کی کیا مدد کر سکتے ہو۔ جمعے کا دن عزیزان محترم اور تقریباً ختم ہو رہا ہے۔ جمعے کا دن ظہور کا متوقع دن ہے، تو کیا ہم نے عام دنوں سے زیادہ، عام دن تو عام دن ہوتے ہیں، ویسے تو جو جتنا امام کے ساتھ رہے گا یہاں پہ بھی اتنا ہی وہ وہاں پہ بھی رہے گا، لیکن جمعے کا دن تو ایک خاص دن ہے کہ جو امام سے منسوب ہے، تو کیا ہمارے پاس جمعے کے دن کے لیے کوئی خاص پلاننگ ہوتی ہے؟ عام زندگی، اور وہ بھی محرم، اور وہ بھی انسان جب دنیا کو دیکھتا ہے کہ حالات ظہور کے قریب لگتے ہیں انسان کو، تو کیا ہم اپنے وقت کے امام کو یاد کرتے ہیں؟ یا ہم دیکھیں کافی عرصے سے ہم امام کو یاد کریں، یقیناً یاد کرتے ہیں، اور ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ آپ امام کو یاد نہ کرتے ہو، لیکن اب ہمیں ایک قدم اور آگے بڑھانا ہے کہ اب ہم یاد سے آگے بڑھیں، ہم کوئی رول پلے کریں اپنا اس دنیا کے اندر کہ جہاں پر ہم یہ ثابت کریں کہ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ امام جلدی آئیں۔ کیسے پتہ چلے گا؟ کیا چیز ایسی ہے جس کو دیکھ کر کوئی اندازہ لگائے کہ یہ شخص مضطرب ہے، انتظار کر رہا ہے،
تڑپ کے اندر ہے. یہ کچھ تو پتہ چلے نا. آپ مجلس کا انتظار کرتے ہیں اور اہتمام کرتے ہیں، اپنے گھروں سے آتے ہیں، گاڑی، موٹر سائیکل، بس، رکشہ، ٹیکسی، کسی پہ بھی آتے ہیں، پارک کرتے ہیں، پیدل آتے ہیں، اندر آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گرمی ہے ظاہر ہے، لیکن کوئی تڑپ ہے آپ کے اندر جو آپ کو لے کر آتی ہے. اور یہ تڑپ میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اس امام حسین کے سجدے کا کمال ہے کہ جو امام نے خود سجدہ کیا، اس کی وجہ سے ہم آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ خود سوچیں نا کہ انسان، عبادت اور مجلس عزاداری عبادت ہے نا، اور یہ عبادت میں ہر کوئی تو نہیں آ سکتا، اور عبادت کے لیے بھی انسان کو مقدمات طے کرنے پڑتے ہیں. نماز پڑھنے کے لیے آپ کو وضو کرنا ہے، لباس کا پاک ہونا ہے، نماز کا وقت ہونا چاہیے، ساری چیزیں ہوں تو آپ نماز تک پہنچتے ہیں. مگر عزاداری تو ہر وقت ہے، ہر جگہ ہے، لیکن اس کے لیے آداب ہیں کہ انسان اپنے آپ کو تیار کرتا ہے. لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ یقیناً مجھ سے بہت بہتر ہیں. کیا میں ایسے کوئی کام کرتا ہوں پورا سال کہ جیسے ہی ماہ محرم آتا ہے میں خود بخود فرش اعضاء پہ آ جاتا ہوں، سارے کام چھوڑ کر آتا ہوں؟ اور آپ دیکھیں ہر کوئی ہے، جہاں جہاں جس کو موقع ملتا ہے وہ وہاں جاتا ہے. تو اس میں آپ عام زندگی کے اندر ایک منٹ نہیں بیٹھ سکتے، مجلس میں آپ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہتے. عام زندگی میں انسان بیٹھے تھوڑی دیر سے زیادہ بیٹھنا مشکل ہے، بات کرنا مشکل ہے. موبائل دیکھتا رہتا ہے آدمی، بات بھی نہیں کرتا سامنے والے سے. لیکن یہ کیسا ہے کہ دیکھیں آپ سب، مجھے نہیں سننے آتے، آپ ذکر امام حسین سننے آتے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ جو کروڑوں لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے زانے محترم کہ وہ یہ کون سی ایسی جذابیت ہے، گریوٹی فورس ہے. اور یہ فورس امام حسین علیہ السلام کے پاس ہے. یہ ایسی فورس ہے جس نے پوری کائنات کو اپنی طرف کھینچا ہوا ہے. مذہب نہیں دیکھا جاتا، مسلک نہیں دیکھا جاتا، زبان نہیں دیکھی جاتی، کوئی چیز دیکھی نہیں جا رہی، کچھ بھی نہیں. ہندو ہے وہ بھی جاتا ہے، کرسچن ہے وہ بھی جاتا ہے، جو دین پہ عمل بھی نہیں کرتا پورا سال وہ بھی آتا ہے. یعنی ایسا امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا عزیزان محترم، یہ بہت ضروری ہے سمجھنا اس بات کو کہ سید الشہداء نے کربلا میں ایسا کیا کیا ہے کہ انسان اس میں جذب ہو رہا ہے. اسی راستے کو پہچاننا ہے تاکہ ہم سمجھیں اور اپنے امام تک پہنچ سکیں. وہ جو لوگ سید الشہداء کے ساتھ تھے انہوں نے اس جذابیت کو، اس اٹریکشن کو، اس میگنیٹک فورس کو محسوس کیا. آپ کے سامنے میگنیٹ جو نہیں ہوتا، بچپن میں کھیلتے تھے، میگنیٹ لے لیتے تھے تو کہیں وہ اسپیکر کے پیچھے سے ٹوٹا ہوا نکلتا تھا. آج کل کے بچوں کو تو نہیں پتا یہ باتیں، جو تھوڑے سے ہماری ایج کے ہیں. اسپیکر کے پیچھے ایک میگنیٹ ہوتا ہے، خراب ہو جاتا تھا اس کو توڑ لیتے تھے، اس سے پھر لوہے کی چیزیں چپکاتے تھے، چپکتی رہتی تھیں، چیزیں خود کھنچتی تھیں، دور دور کرو قریب آتی تھی. سید الشہداء انسانیت کے کمال کی وہ میگنیٹک فورس ہے کہ اگر کسی کے اندر ذرا سی بھی انسانیت پائی جائے وہ امام حسین کی طرف کھینچا چلا آتا ہے. ذرا سی انسانیت پائی جائے، ذرا سی کھینچا چلا آتا ہے. حسین حسین حسین. لوگ ایسے لوگ عزیزان محترم جن کا تعلق مسلک سے نہیں ہے، مگر جیسے ہی ہائے حسین بولتے ہیں آنکھوں میں آنسو آتے. نام ایسا ہے کیونکہ امام نے اپنا سب کچھ خدا کے لیے چھوڑ دیا. خدا کے لیے چھوڑ دیا نا. مکان، مقام، سب کچھ، آرام، سب چھوڑ دیا خدا کے لیے. خدا تیرا دین بچ جائے، میرا علی اصغر بھی جاتا ہے تو جائے جائے. جب امام حسین نے سب کچھ چھوڑ دیا تو خدا کے پاس بھی جو کچھ ہے وہ سب حسین کا ہے. یہ آج پوری دنیا جو آپ کو حسین حسین کرتی نظر آ رہی ہے،
یہ سب خداوند متعال نے عطا کیا ہے کہ جو اللہ کے لیے قدم بڑھاتا ہے خدا اس کے لیے سب کچھ عطا کر دیتا ہے. اس جذابیت کو عزیزان محترم کی کون سی چیز ہے کہ ہم بھی بہرحال اپنے اندر اس کو ڈیولپ کریں، کیونکہ جب تک ہمیں کربلا سمجھ میں نہیں آئے گی ہم ظہور تک نہیں پہنچ سکتے. ظہور تک پہنچنے کے لیے کربلا سے گزرنا پڑے گا. یہاں ہم اپنے وقت کے امام کو معرفت یعنی امام شناسی بہت ضروری ہے. امام جو ہے وہ کسی فرقے کا نمائندہ نہیں ہے، کسی گروہ کا امام نہیں ہے. اس بات کو سولو کرنا بہت ضروری ہے کہ امام صرف شیعوں کا امام نہیں ہے. یہ جو خلقت انسانیت ہے اس میں امامت کا کردار کیا ہے، امام ہے کیا. اور یہ امام شناسی کی گفتگو ہر وقت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب تک ہم اس معرفت کے مقام پر نہیں پہنچیں گے، ظاہر ہے کوئی کربلا کے شہداء کے برابر تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن کربلا والوں نے ہمیں ایک راستہ دیا ہے، اگر تم اس راستے پر چلو تو تم بھی کامیاب ہو سکتے ہو. اور وہ راستے کو ہم نے طے کرنا ہے. وہاں پہلی شرط امام کو پہچاننا ہے. لوگ امام کو پہچان رہے، رسول کے نواسے ہیں لوگ جانتے تھے، سامنے والے بھی جانتے تھے، صحابی ہیں سامنے والے بھی جانتے تھے. جاننا صرف کمال نہیں ہے، پہچاننا اور پھر اطاعت کرنا کمال ہے. اطاعت کرنا کمال ہے. اطاعت کریں گے تو کمال ہوگا. اور یہ اطاعت ظاہر ہے کیسے ہوگی؟ آپ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جان محترم، پہلے بھی آپ کی خدمت میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ شخص جو ہے وہ ضرورت مند تھا اور مکہ اور اس کے آس پاس، مکہ کے تھے، عبادت کے یا عرفہ کے ایام تھے، اور اس نے دیکھا کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام عبادت میں مشغول تھے اور عبادت کر رہے تھے، اور عرفے کا دن. بہرحال شخص جو تھا وہ اہواز کے کہیں قریب سے آیا تھا. بہرحال اس نے دیکھا، کہا کہ مولا میں آیا ہوں اور مشکل میں ہوں، کام میرا بہتر تھا لیکن میں اس سال کچھ مالیات یعنی ٹیکس نہیں دے سکتا. وہ جو گورنر ہے وہاں کا، والی جو ہے، وہ آپ کا چاہنے والا ہے، اگر آپ کچھ لکھ دیں گے تو میرا کام ہو جائے گا. وہ کہ دیکھیں امام عبادت میں مشغول تھے، لیکن خلقت کی خدمت کرنا، اپنے ماننے والے کے کام، اس کے کام کو انجام دینا خود ایک بہت بڑی عبادت ہے. امام نے بہرحال لکھا اس کے لیے کہ ہمیں سنا ہے کہ تمہارا عقیدہ بہت اچھا ہے، کیونکہ جو امام کو چاہے گا اس کا عقیدہ اچھا ہی ہوگا. کہ ہم نے سنا ہے تمہارا عقیدہ بہت اچھا ہے. اور یہ لکھا اور دیکھا کہ جو لوگوں کے کام آئے گا، مومن کے کام آئے گا، اس کے لیے آخرت میں بھی بہت آسانیاں ہیں. بہرحال ایک نامہ لکھا، اس میں اور بھی چیزیں تھی. لکھا جب حج سے لوگ ظاہر واپس آئے تھے تو اس کو لوگوں نے بتا دیا کہ امام نے تمہارے لیے ایک نامہ، ایک لیٹر بھیجا ہے. تو وہ بڑی اضطراب سے انتظار کر رہا تھا. اب جب اسے پتا ہے وہ شخص جو میرا لیٹر لے کر آیا ہے وہ داخل ہو گیا ہے شہر کے اندر، تو یہ خود اپنی جگہ چھوڑ کر اسے لینے گیا. اس نے بلایا اس کو اپنے پاس احترام سے، اس نے نامہ دیا. اس نے نامے کو پہلے لیا اور اس کو چوما، اس کو آنکھوں پہ لگایا، اس کے بعد اس کو پڑھا. امام نے کہا کہ بہرحال مومن ہے، اس کو خوش کر دینا. اس نے پوچھا تمہاری مشکل کیا ہے؟ اس نے بولا بلاؤ اس کے سارے جو بھی حساب کتاب ہے اس کو ختم کرو. پھر اپنے منشی کو کہتے ہیں بلایا، کہا میری جائیداد کے 2 حصے کرو، ایک حصہ اس کو دے دو. وہ اتنا خوش ہو گیا. اس نے بولا تم خوش ہو گئے؟ ہاں میں یہ تمہیں بہت خوش ہو گیا. کہتے ہیں کہ جس فرش پہ، قالین پہ کھڑا ہوا تھا، کہا جس پر میں نے تم سے نامہ لیا یہ قالین بھی اسی کو دے دو. اب وہ چلا گیا. خیر بعد میں وہ کہتے ہیں پھر وہ مدینہ زیارت پہ گیا، امام کی خدمت میں پہنچا تو امام نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا ہاں مولا اس نے مجھے خوش کیا تھا. تو امام فرماتے اس نے صرف تمہیں خوش نہیں کیا، اس نے ہمیں بھی خوش کیا ہے.
اطاعت اسے کہتے ہیں. اطاعت یا علی، مطیع ہونا، اطاعت کرنا. زن محترم، اس کے لیے امام پہچاننا پڑتا ہے. امام غلام، امام کا غلام ہے، چھٹے امام کا غلام ہے. شخص جو ہے وہ خراسان سے آیا. اب آپ جانتے ہیں کہ امام کی خدمت کرنا ہے. آپ کو کوئی بول دے، آپ بے شک ملینئر آدمی ہو، اور آپ کو بول دے کہ مولا کی نوکری ہے، چھوڑ کے چلا جائے گا. واقعی جو امام کو پہچانتا ہے وہ تھوڑی رکھے گا، وہ تو بولے گا کہ مجھے تو چاہیے نوکری. اب اس نے دیکھا کہ یہ امام کا خادم ہے، اس کو بولا بھائی یہ جو ڈیوٹی کرتے ہو یہ مجھے دے دو، اس کے بدلے میں خراسان میں تمہیں میں باغ دوں گا، زمین دوں گا، محل دوں گا، سب کچھ جو میرا گھر ہے سب لے لو، مجھے نوکری دے دو. اب جس کو پہچان ہے وہ اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہے. جانے محترم، بس اسی ولایت کو پہچانے اپنے وجود کے اندر. رشک کیا کرے کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کی تربیت میں ولایت علی ابن ابی طالب کو رکھا ہے. اللہم صلی علی محمد. وہ بھی رشک کرنے کی بات ہے، یعنی کتنا انسان قیمتی ہے، ان سے محبت کرتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں امام سے پوچھتا ہوں. امام کی خدمت کہا مولا ایسے ایسے ہے، شخص آیا اس نے مجھے ایسا کہا ہے. امام نے بولا تمہاری مرضی ہے، جانا ہے جاؤ. جانے لگا تو امام نے کہا اچھا میری ایک بات سنتے جانا. کہا جو اس دنیا میں جتنے ہمارے قریب ہوگا اتنا ہی آخرت میں ہمارے قریب ہوگا. بس یہ سننا تھا. اس نے بولا کہ نہیں پھر تو یہ سودا نقصان دہ ہے، یہ چھوڑ دیا. جان محترم، اب ہم یہ واقعہ آپ سنے ہوئے ہیں، ایسا نہیں کہ واقعات آپ نے سنے ہوئے نہیں ہے، میں صرف آپ کو قریب کرنے کے لیے یہ واقعہ بیان کر رہا تھا. اب یہ جو کیفیت ہے قرب امام کی قربت، امام کے قریب رہنا، تو کیا یہ کیفیت میرے اندر موجود ہے یا نہیں ہے؟ میں چاہتا ہوں یا نہیں چاہتا؟ امام غیبت کے پردے میں ہے، فلسفہ غیبت ہے. البتہ فلسفہ غیبت، فلسفہ غیبت میں یعنی غیبت کے فلسفہ یہی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کا دیدار ہو، ضروری نہیں ہے. لیکن قربت کے لیے دیدار کی ضرورت نہیں ہے، قرب کے لیے محسوس کرنے کی ضرورت ہے. کیا میں اپنے آپ کو اپنے امام کے قریب محسوس کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ میں اپنے امام کے لیے تڑپتا ہوں یا نہیں تڑپتا؟ کسی سے ملنا چاہتا ہے نا آدمی، دل چاہتا ہے کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. کبھی آپ نے کسی سے امام کا پتہ پوچھا؟ جس سے انسان محبت کرتا ہے چاہتا ہے کسی سے تو پوچھے گا، کبھی تو پوچھے گا کہ بھائی میں کیسے مل سکتا ہوں، مجھے پتہ بتاؤ. کبھی پوچھا آپ نے؟ جانے محترم، مشکل ساری یہی ہے کہ ہم اس احساس کو پیدا نہیں کر پا رہے. وہ کہاں آئے، وہ کس کے پاس آئے، وہ کس کے گھر آئے؟ آیت اللہ سستانی کے والد صاحب جو ہے وہ گزر رہے تھے، آپ جانتے ہیں کہ جو ہلا شہر ہے اس کے پاس سے گزر رہے تھے. دیکھا ایک مقبرہ ہے، وہ علی اس کا نام تھا، مشہور تھا. اس کے بارے میں لوگوں نے بتایا کہ بہرحال وہ وقت کے امام کے لیے بہت تڑپتا تھا، بہت تڑپتا تھا. ایک دن تڑپ اتنی شدید ہوئی کہ بیابان میں چلا گیا اور وہاں جا کر زاروں قطار رونے لگا، مولا مجھے مل جائے، مولا مجھے مل جائے. امام آ گئے، کہا مولا مولا مولا. کہا مولا آپ آتے کیوں نہیں ہیں؟ کہتے کہاں ہوں، لوگ تیار نہیں ہیں. کہا مولا نہیں آپ آئیں، ہمارا پورا علاقہ تیار ہے. امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم لوگوں کو بلانا، فلانے دن میں تمہارے گھر آؤں گا، لیکن میرے آنے سے پہلے اپنی چھت پہ 2 بھیڑوں کو رکھنا، بھیڑ جانور جو ہوتے ہیں دمبے، اور اپنا جو تمہارا علاقے میں جو کسائی ہے اس کو بلا لینا اوپر میرے آنے سے پہلے، اور باقی لوگوں کو جن کو تم سمجھتے ہو ان کو بلا لو. اب انہوں نے کہتے نا اسکوٹنگ کی کہ اتنے سارے لوگ ہیں، اس میں سے چھانٹا کم کرتے کرتے جو بہترین لوگ تھے ان کو جو ہے وہ نیچے کھڑا کیا.
70-80 لوگوں کو کھڑا کیا کہ بھائی مولا آنے والے ہیں، تیار ہو۔ نور آیا، پشت بام یعنی چھت پہ آیا، امام آ گئے۔ امام نے دیکھا کہ کسائی اوپر ہے، دمبے بھی اوپر ہیں، تو پہلے کسائی کو انہوں نے کہا کہ اشارہ کر دو، اس کو بلاؤ۔ کسائی اوپر آیا، کہا دمبے کو ذبح کر دو، ذبح کیا، خون پرنالی سے بہنا شروع ہو گیا۔ لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے بولا کہ یہ جو کسائی تھا یہ بڑا عبادت گزار اور سب سے بہترین شخص تو یہی تھا، اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی کیا۔ پھر دوبارہ جو ہے وہ جب یہ آیا، اس کو بلایا اوپر، یہ اوپر آیا، امام نے اشارہ کیا دوسرا بھی ذبح کر دو، دوسرا ذبح کیا، پھر پانی خون نیچے گیا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ بھئی سب سے بہترین تو یہ لوگ تھے، ان کی گردن امام نے کاٹ دی، تو ہمارا کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر میں امام نے سے بولا اچھا بن سب کو اوپر بلا لو۔ اس نے جیسے ہی اوپر سے نیچے دیکھا کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا تھا۔ ضعف، کمزوری ایمان کی۔ کربلا میں تیر کھائے سعید نے، زہیر ابن کین نے، امام تک تیر نہیں پہنچنے دیا، گر گئے زمین پر، اور یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے کوئی بہت بڑا کام کیا۔ کہا مولا آپ ہم سے راضی ہیں؟ عزیزان محترم، اپنی جان سے گزریں گے تو امام تک پہنچیں گے۔ جان سے گزرنا پڑتا ہے، یہاں خواہش نہیں ختم ہو رہی، یہاں خواہشات نہیں ختم ہو رہی۔ آپ دیکھیں نا، آپ ماشاءاللہ جوان ہیں سارے، اور یہ معاشرہ آپ کے سامنے ہے۔ انسان سے رات کو سحر میں اٹھا نہیں جاتا، یعنی فجر میں تو ماشاءاللہ آپ سب اٹھتے ہی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہی ہیں، لیکن سحر میں اٹھنا یعنی تھوڑا پہلے اٹھنا سخت ہے۔ بہرحال بعض اوقات جوان جو ہے وہ اتنا سخت ہو رہا ہوتا ہے، رات کا تھکا ہوا گیا اور فجر سے تھوڑی دیر پہلے سو گیا، اور اب والدین اٹھا رہے ہیں، کچھ اٹھا رہے ہیں، تو بعض اوقات بندہ فجر میں بھی، ویسے تو حسن ظن رکھنا چاہیے کہ فجر کی نماز میں سب اٹھتے ہی ہیں ماشاءاللہ، لیکن بہرحال کبھی کبھی اٹھا نہیں جا رہا۔ تو انسان دیکھیں اتنا ضعیف ہے، اتنا نفس اس کا کمزور ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے اٹھ نہیں پاتا، یا سامنے کوئی گناہ آ گیا ہے، سامنے کچھ آ گیا، موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، آج کل ہوتا ہے گناہ ہی گناہ ہے، اچھائی بھی ہے ایسا نہیں ہے، لیکن بہت ساری برائیاں بھی ایسی ہیں اس کے اندر ہیں کہ آپ، لیکن کیا آپ کا نفس کنٹرول کرتا ہے کہ آپ اس آنے والی ریل کو اوپر کر لیں؟ نفس چاہیے، نفس۔ دیکھیں کچھ نہیں ہے، بند کمرے میں زندگی گزار رہے ہیں، کچھ نہیں ہے، گناہ سے بچ رہے ہیں، کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ انسان معاشرے میں ہوتا ہوا گناہ سے بچ رہا ہو۔ امام کو وہی جوان چاہیے، وہی جوان چاہیے۔ امام تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے نفسانی خواہشات پہ پاؤں رکھنا پڑے گا، پاؤں رکھنا پڑے گا۔ استغاثہ بلند کرتے ہوئے انسان بہرحال اپنے امام کی خدمت میں پہنچتا ہے۔ عزیزان محترم، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے لوگ، عزیزان محترم، ایسے ایسے ایک زرگر سونے کا کام کرتا تھا، کچھ دوست تھے کم میں، ہر شب جمعہ جو کل رات گزری ہے آتے تھے، اور پیدل جو ہے وہ جمکران مسجد جاتے تھے۔ ایک دن سارے دوست آئے، دیکھا وہ موجود ہی نہیں ہے۔ جب جمکران پہنچے تو کہا وہ سجدے کے اندر پڑا ہوا تھا۔ کہا کہ تم نے ہمارا انتظار نہیں کیا۔ کہا میں تھوڑا سا کیفیت میری اضطراب میں تھی، میں تھوڑا پہلے آ گیا۔ جیسے ہی پہلے آیا تو میں نے سوچا کہ کبھی مولا کی آواز نہیں سنی، آج امام کو سلام کر کے دیکھتے ہیں۔ کہا جیسے ہی میں نے سلام کیا امام کو، السلام علیکہ یا ابا صالح، تو کہا مجھے جواب آیا وعلیکم السلام۔ کہا بس وہ جواب آیا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اور میں جمکران میں آ کے خدا کی بارگاہ میں سجدے میں گر گیا۔ تو یہ ہماری اور امام کے ساتھ عزیزان محترم ایک کمیونیکیشن ہے۔ اگر ہم اس کو نہیں کریں گے، ہم نہیں سمجھیں گے، ہم آگے نہیں بڑھتے۔ یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو جنگ ہے
یہ جو معرکہ ہے حق اور باطل کا، یہ ولایت اور اس کے مقابلے میں طاغوت کا ہے، اور یہ ہر دور کے اندر رہا ہے۔ شیطان، حضرت آدم، حابیل اور قابیل، اس میں بھی شیطان ہے، پیچھے اس میں بھی شیطان ہے۔ تمام نبی کے مقابلے میں نبی نے جب بھی ہدایت کی اسے ہمیشہ ایک رکاوٹ ملی۔ یہ رکاوٹ کون ڈالتا تھا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں تبلیغ کرنا آسان کام ہے؟ کسی کو سمجھانا آسان کام ہے؟ یہ تو امام حسین کے مجلس اور ذکر کا کمال ہے جو آپ سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے، ورنہ تو سگی اولاد نہیں سنتی بھائی۔ میں تو خود اپنے بیٹے کو کچھ سمجھانا ہوں ڈر ڈر کے سمجھاتا ہوں کہ پتہ نہیں جوان ہے، ویسے تو خیر ماشاءاللہ بہتر ہے، اللہ اس کو صحت سلامتی دے، لیکن بہرحال انسان گھبراتا ہے نا جوان سے، کیسے تبلیغ کرے گا؟ آپ کسی کو سڑک پہ چلتے ہوئے یا محلے میں یا گلی میں رشتہ داروں کو آپ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتا آدمی، اتنا مشکل کام ہے آج تبلیغ کرنا۔ تو سوچیں انبیاء جب کر رہے تھے ان کے مقابلے میں کون تھا؟ فرعون، نمرود، قارون، حامان۔ آسان کام تھا بھائی، ان کی بڑی بڑی انٹرپرائز تھی، آج کے دور کے اندر $1 ٹریلین کمپنی تھی بھائی فرعون کی، وہ اپنی کمپنی خراب کرے گا؟ آخر مکہ کے مسلمانوں کو کیا پریشانی تھی رسول سے؟ کیا پریشانی؟ ان کے سگے لگتے تھے نا، بعض کے تو رشتے میں تھے نا بھائی، بنی ہاشم اور وہ پورا اتنا بڑا چیپٹر اور قبیلہ اور سب کچھ تھے۔ ابو لہب، ابو سفیان کون تھے؟ کیا پرابلم تھی؟ کیونکہ اس وقت بھی جو تھی نا، اس وقت پیٹرو ڈالر تو تھا نہیں، لیکن اس وقت یہ خانہ کعبہ اور جو اندر بت تھے نا، تو اس سے پیسہ آتا تھا۔ لوگ آتے تھے عبادت کرنے تو پورا سیٹ اپ چلتا تھا، دکانیں تھیں، کاروبار تھا، سیٹ اپ دیکھیں بہت بگ سیٹ اپ تھا، آسان نہیں تھا، اتنا بڑا تھا کہ وہ جو نجران کا وہ جو اپنے ساتھ اونٹوں کو لے کر آ گیا تھا اور ہاتھیوں کو لے کر کہ میں اس کو ختم کروں گا، کیونکہ یہ عبادت گاہ تھی بہت بڑی۔ اس نے بولا میں نے جو عبادت گاہ بنائی ہے کوئی آ ہی نہیں رہا، تو وہ ادھر آ گیا، تو اس نے بولا میں اس کو ختم کرتا ہوں، میں اس کو، کیونکہ اندر بہرحال دنیا سے لوگ آتے تھے اس زمانے میں۔ وہ تو آپ دیکھیں کہ جناب عبد المطلب کہ جب اس نے ان کے اونٹوں کو لے لیا اور بلایا ان کو، اس کے مکہ کے قریب اپنا پڑاؤ ڈالا، تو ان کو یہ خود آئے، انہوں نے کہا میرے اونٹ واپس کرو۔ تو انہوں نے بولا میں مکہ کو ختم کرنے آیا ہوں، تم مجھ سے اونٹ مانگ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، جو کعبہ کا مالک ہے وہ خود کعبہ کو بچائے گا۔ وہ تو توحید پرست تھے نا۔ تو یہ عبادت گاہ تھی، یہ ایک مارکیٹ تھی عزیزان محترم اس زمانے کے اندر۔ مارکیٹ جب آپ ڈسٹرب کریں گے تو یہی ہوگا۔ اکنامیکل کیپٹلزم ابھی بھی ہے، پہلے بھی تھا عزیزان محترم۔ لوگوں کا فائنینس ڈسٹرب ہوا، لوگوں کی دکان حکومتیں ڈسٹرب ہوئیں، لوگوں کا جاہو جلال ڈسٹرب ہوا، لوگوں کی شہرت ڈسٹرب ہونا شروع ہو گئی۔ آپ خلاصہ بریکٹ بند کرتا ہوں، آپ بہت فارورڈ کرتا ہوں، آپ کو آگے لے جاتا ہوں۔ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام، چاہے وہ چھٹے امام ہو، 7ویں امام ہو، 9ویں امام ہو، 10ویں امام ہو، 8ویں امام، جب بھی یہ کسی اوکیزن پر باہر نکلتے تھے، مثال کے طور پر خانہ کعبہ پہنچ گئے ہیں، طواف کرنے پہنچ گئے، حج کے لیے پہنچے، اس وقت کے خلیفہ کی ساری شان و شوکت رون دی جاتی تھی۔ لوگ ایسے امام کا طواف کرنے لگتے تھے، گھبراہٹ ہوتی تھی اس کو کہ بھائی ہم بادشاہ، ہم خلیفہ، اور یہ کون ہے؟ وہیں بغض پیدا ہوتا تھا، وہیں مشکل پیدا ہوتی تھی۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام رضا جمعے کی نماز پڑھانے ہارون کے دور میں باہر نکلے، ابھی نکلے تکبیریں بلند ہوئی، لیکن لوگ جوک در جوک نکلنا شروع ہو گئے۔ یہ خبر پہنچی اس تک، اس نے جمعہ ہی رکوا دیا، امام کو بولا واپس ہے۔ گھبراہٹ، خوف،
کہ ہمارا کیا ہوگا. تو آپ اس باتوں کو سمجھیں. پوسٹ ڈیزگنیشن، فیمس ہونا، فائنینشل ہونا، یہ سب مشکلات ہیں. دشمن جب دیکھتا ہے کہ میرا یہ سسٹم کہیں نہ کہیں خطرے میں ہے تو وہ اس ولایت کے سسٹم کے مقابلے میں آتا ہے. اسے پھر نظر کچھ نہیں آتا، اس کو نظر نہیں آتا کہ بس میں کیا کر رہا ہوں، بس وہ جو کرتا ہے کرتا رہتا ہے. عزیزان محترم، وہ جب تک یہ کر سکتا تھا کرتا رہا. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے مقابلہ کیا، ہر دور میں مقابلہ کیا، لیکن مشکل یہ تھی کہ لوگ اتنے تیار نہیں تھے. کربلا میں سید الشہداء پہنچے، لوگوں ان کو بلایا، لوگوں نے کہا ہم آپ کا ساتھ دیں گے. لوگ نہیں آئے امام کے پاس، نہیں آئے. تھوڑے سے لوگ آئے، 18,000 12,000 30,000 جتنے بھی خط تھے کوفہ والوں کے، کوئی نہیں آیا. تھوڑے سے آپ کے سامنے ابھی ابن مظاہر ہے، مسلم ابن اوسجا ہے، تھوڑے سے لوگ آئے. لوگ نہیں آئے. امام نے پھر بھی اپنا ایک قدم پیچھے نہیں ہٹایا. اس بیٹل فیلڈ میں کربلا کی یزیدیت کو شکست دی. لیکن آج وہ دور آ گیا ہے کہ جہاں امام کے ماننے والے دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہونے جا رہے. آج کا دور آ گیا ہے. آج بھی دنیا کے سارے سسٹمز کو پرابلم ہے. ہمارا اکنامیکل سسٹم کیا ہوگا؟ ہمارا جو نام تھا، ہماری جو شہرت تھی، ہمارا جو دبدبہ تھا، اس کا کیا ہوگا؟ سب یہ ساری بادشاہیں، یہ سارے جو آپ کے آس پاس سارے ملک ہیں، یہ سب آہستہ آہستہ علی والوں نے ان سب کو کھوکھلا کر دیا. یہ اسی کربلا سے نکلے ہوئے بچے ہیں جنہوں نے بچپن سے ان مجلس اور عزاداری میں وقت گزارا ہے، جو یہ سنتے آئے کہ امام کے لیے اپنے وجود کو قربان کرنا پڑتا ہے. عزیزان محترم، یہی سب کچھ ہے. یہی مکتب ہے جو بیدار کرتا ہے. یا شہادت یا زیارت. ڈاکٹر علی شریعتی کہتے تھے نا کہ حسینیت سرخ تھی. سرخ یعنی ریڈ، کیوں؟ شہادت ہے. حسینیت شہادت کا نام ہے. مگر ہم نے کیا کیا؟ کہ ہم نے حسینیت کو سیاہ کر دیا، صرف سوگ میں بدل دیا. صرف سوگ نہیں ہے، شہادت کا جذبہ ہے. یہ جذبہ اگر ہے، دیکھیں نا، جس قوم کو پتا ہو کہ میزائل پڑ رہے ہیں وہ باہر کھڑے ہو گئے. آگے دشمن کہہ رہا ہے میں پلوں کو توڑ دوں گا، پل پہ آگے کھڑے ہو گئے. بولا میں بجلی گھروں کو مار دوں گا، بجلی گھر کے باہر کھڑے ہوگا، آگے مارو مارو. دنیا بنکروں میں بھاگ رہی ہے اور یہاں پر جب بولا جاتا ہے سامنے کھڑے ہو کر جاتے. کیوں؟ کیونکہ امام حسین نے 61 ہجری میں ایسی تربیت کر دی کہ مثلی لا یواجہ مثلا، میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. جانے محترم، مثلی فارمولا دیا نا. ایکویشن، میتھس کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ، فزکس کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ، ایکویشن دے دی. یہ ایسی ایکویشن ہے جو ہر دور میں اگر اپلائی کی جائے تو ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. ہر دور کے اندر میرے جیسا تمہارے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. نہیں کرے گا، کوئی بھی نہیں کرے گا. کاٹ دیں ہمارے یہاں مرنا ورنا کوئی نقصان نہیں. یہ ہمارے بچے جوان، یہ جو 16 لڑکے کراچی کے شہید ہو گئے رہبر کی شہادت کے بعد، میں اس میں سے ایک اہل سنت ہے، مجھے لڑکے بتا رہے تھے کہ وہ ظاہر پریشان ہوئے کہ بھئی جوان لوگوں نے آگے بولا آپ کا لڑکا پتہ نہیں کن چکروں میں کہاں چلا گیا. تو وہ کہتے ہیں وہ جوان اپنی والدہ کے خواب میں آیا اور اس نے کہا کہ آپ میرے بارے میں پریشان نہ ہوں، میں بہت اچھی جگہ پر ہوں، اچھی جگہ پر ہوں. ظاہر ہے کہ جس مقصد کے لیے گیا، مقصد مقدس تھا، جذبات تھے. ٹھیک ہے، بہرحال وہ مینج ہونا الگ بات ہے،
لیکن بہرحال جو جذبات تھے وہ خالص جذبات ہیں جانے محترم. جذبات ظاہر ہے جب آپ نائب امام زمان مار دیا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اگر نائب امام زمانہ کو مار دینا معاشرے میں عام ہو جائے اور لوگ خاموش ہو جائیں تو پھر وقت کے امام کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے گا. مشکل ہو جائے گا جانے مشکل ہے. کیسے کریں گے آپ؟ اگر آج آپ کا کوئی ریئیکشن نہیں ہے تو کل آپ کیا کریں گے پھر؟ تو امام کس کے پاس آئے؟ امام بولیں گے کہ جناب مسلم کہاں؟ اور بہرحال یہ تو مقام مقایسہ نہیں ہے لیکن سمجھنے کے لیے کہ جب نمائندے کو بھیجا نا کوفہ میں، لوگوں نے کیا کیا؟ جب نمائندے کے ساتھ یہ ہوا تو پھر امام کے ساتھ کیا ہونا تھا؟ یہی تو بات تھی جو جناب مسلم گریہ کر رہے تھے. جناب مسلم کی آنکھوں میں جو آنسو تھے آخری وقت میں کیوں تھے؟ کہ کوفہ والے وفادار نہیں ہیں اور حسین اپنے اہل و عیال کے ساتھ آ رہے ہیں. یہی مشکل تھی اس جانے میں. بہرحال ہم اپنے آپ کو سکین کریں جانے محترم. وقت بہرحال تھوڑا لیٹ بھی میں آج بیٹھا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، اور وقت آگے بھی جانا ہے. جانے محترم بہرحال اب اپنے اندر کوالٹیز کو پیدا کریں. وہ کوالٹیز دیکھیں، ایک تو کتاب پڑھا کریں. جوان ہیں آپ، موبائل پڑھنا، مولانا پی ڈی ایف بھیج دے، پی ڈی ایف بھی بھیج دو تو بھی کوئی نہیں پڑھتا. کتاب دوستی کریں. میں والدین سے کہوں گا اپنے بچوں کو جو تحفے دیتے ہیں وہ کتابیں تحفے میں دیا کریں. ہم بھی پوری کوشش کرتے ہیں جس حد تک سال میں 1-2 کتابیں پرنٹ کروائیں، ترجمہ کروائیں. بہرحال ابھی تو یہاں اویلیبل نہیں ہے، کل انشاءاللہ اگر کتاب لایا تبھی بولوں گا، ورنہ پھر آپ بولیں گے ملے گی کہاں سے مولانا صاحب. ٹھیک ہے. دارالثقلین نے سورہ حمد کی تفسیر جو ہے، جو آیت اللہ خامنائی نے کی ہے، اسے جمع کیا ہے 1935 سے. جو تفسیر یعنی ان کے اپنے جو ایرانی ایئرز تھے، یعنی کافی پرانی تفسیر، اور جتنے سورہ حمد پہ انہوں نے گفتگو کی ہے دارالثقلین یہاں پر ہے. اور اسوا بکس نے، میں نے اپنے انسٹاگرام پہ بھی ڈالا ہوا ہے، اس کا ایڈریس بھی ڈالا ہوا ہے. کتاب کہاں سے ملے گی؟ چھوٹی سی کتاب ہے جانے محترم. بہرحال پڑھیں، رہبر کی کتابوں کو پڑھیں، اپنے آپ کو بہتر کریں. اور کتابیں بن کوشش کریں گے آپ کی. کتاب دوستی کریں. کتاب علم میں اضافہ کرتی ہے. کتاب انسان کو تاریخ کی سیر کرواتی ہے. کتاب انسان کو اپ گریڈ کرتی ہے. کتنی دیر انسان موبائل میں بیٹھا رہتا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں ہے. جتنی آپ لے لیں، میں بری بات نہیں ہے، آپ پڑھائی کرتے ہیں، آپ کام کرتے ہیں، اے آئی کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، آپ کریں، لیکن بغیر پڑھے معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. آپ کو خود پڑھنا ہے. آپ خود اس قابل ہوں گے تو خود رائے حل نکالیں گے. یہ جو جوان آپ کے سامنے آج جنہوں نے بہرحال سپر پاور کو گھٹنے ٹکا دیا، بغیر پڑھے تو نہیں ہو سکتا تھا. یقیناً نصرت امام کی ہے، اصل وارث امام ہے. امام خود اس پورے سسٹم کو چلا رہے ہیں. امام چلا رہے ہیں، بغیر امام کے ہو ہی نہیں سکتا یہ کام، ممکن ہی نہیں ہے. امام پیچھے، اصل وارث وہی ہے، لیکن اس کی وراثت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس مقام پہ لانا پڑتا ہے کہ امام یہ کہیں کہ ہاں یہ میرا ماننے والا ہے. تو اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو اپ گریڈ کریں. اخلاقی تربیتیں بہرحال ساتھ رہے تو آپ کی خدمت میں جانے موضوع پیش کریں. کہیں اچھائی ہو، کوئی اچھائی ہو تو خود بخود انسان بدل جاتا ہے. کرم اگر حسین کا ہو تو انسان کیا کیا ہو جاتا ہے، اور کرم اگر حسین کی والدہ کا ہو تو حر علیہ السلام ہو جاتا ہے. جانتے ہیں نا آپ، راستہ کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ قافلہ امام کا جا رہا تھا، دور سے ایسا لگا کہ درخت ہیں، درخت. اللہ اکبر کی آواز بلند کی امام کے ساتھ جو تھے. کہا کیا ہوا؟ کہا ایسا لگتا ہے کہ نخلستان ہے سامنے.
امام نے کہا جاؤ دیکھ کر آؤ. دیکھنے گئے, واپس آئے, کہا مولا لشکر ہے, ہاتھوں میں نیزے لیے ہوئے ہیں. لشکر قریب آیا. لشکر کا سردار کون تھا؟ حر. حر وہ شخص ہے جس کے لیے مشہور تھا. جیسے آپ نام سنتے ہیں نا, رستم طاقتور پہلوان تھا, عمر بن عبدود لعین وہ جو ادھر تھا, خیبر میں ایک تھا, یہ سب پہلوان تھے, طاقتور لوگ تھے. تو حر کے لیے بھی یہ مشہور تھا کہ کوفہ میں اگر کوئی طاقتور شخص ہے تو وہ حر ہے. اس لیے وہ لشکر کا سالار تھا, اس کو بھیجا گیا تھا, اس کو کسی کام سے بھیجا گیا. امام نے دیکھا لشکر گرمی کی شدت میں پیاسا ہے. جناب عباس کو بلایا, عباس لشکر کو پانی پلاؤ. لشکر کو پانی پلایا. وہیں پر حر تھوڑا گھبرا بھی گیا. پھر امام نے فرمایا عباس ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ. حسین کتنا کریم ہے. عزیزان محترم, آج پوری دنیا سبیلے پانی پیتی ہے, کس کا صدقہ ہے؟ سب امام حسین کا صدقہ ہے. اپنا بچہ تو پیاسا شہید کروا دیا, لیکن دنیا کو حسین سیراب کر رہا ہے, سیراب کر رہا. جانوروں کو بھی پانی پلایا. امام نے حر سے پوچھا, حر کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا, آپ کے ساتھ ساتھ ہیں, جہاں جانا ہے آپ کے ساتھ ہے. یہ بعض کہتے ہیں کہ کہا کہ آپ راستہ بدل دیں, آپ یہاں سے چلے جائیں. امام نے اپنی سواری کو موڑنا چاہا اس طرف, دوسری طرف جانے کے لیے. اس نے امام کی سواری پہ لگام کو پکڑ لیا. پکڑنا تھا. امام نے کہا حر تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے. سخت جملہ تھا, وہ بھی امام کا جملہ تھا, آسان جملہ نہیں تھا. عرب یہ کہ ہاں اگر کوئی ایسے کہہ دے تو یعنی یہ بہت بڑی تذلیل تھی سامنے والے کے لیے. کہتے ہیں حر کانپنے لگا, ہاتھ جوڑے, کہا آپ نے تو میری والدہ کو کہہ دیا, مگر آپ کی والدہ کا نام لینے کے لیے مجھے وضو کرنا پڑے گا. بس یہ ایک احترام بس کہاں لے گیا حر کو. یہاں تک کہ شب عاشور آئی, حر اپنے خیمے میں پریشان ٹہل رہا ہے. حر کے غلام نے دیکھا کہ حر کا غلام جانتا تھا کہ مطلب کوئی وجہ ہے. حر کے بھائی کو بلایا, بھائی آئے, کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا آپ تو سب سے شجاع ترین شخص ہیں, آپ کو کیا پریشانی ہے؟ کہتے ہیں اپنے بھائی کو پکڑا اور امام حسین کے خیموں کے پیچھے لے گیا. بچوں کی گریے کی آوازیں, العطش العطش العطش, بچے پیاس سے تڑپ رہے, شب عاشور پانی نہیں ہے. زانے محترم واپس آ, کہا قرار یہ نہیں تھا, نہیں یہ قرار نہیں تھا کہ ایسا ہو, جنگ قرار نہیں تھی کہ جنگ ہو. کہا میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان میں دیکھ رہا ہوں. رات گزری, صبح ہوئی, 4000 تیر کمانوں نے تیر چلائے. جیسے ہی باری ایک ایک کر کے لڑنے کی آئی, حر نے اپنے جوان بیٹے کو بلایا, بیٹا اگر 2 راستے ہوں, ایک جنت جاتا ہو اور ایک جہنم جاتا ہو, کون سا راستہ انتخاب کرو گے؟ بیٹے نے کہا بابا واضح ہے, ساری محنت جنت کے لیے ہے, تو میں جنت کا راستہ اختیار کروں گا. کہا چلو. کہا کہاں؟
کہا میرے ہاتھوں کو باندھو، میرے سر پہ آبا ڈالو اور مجھے حسین کے خیموں کی طرف لے چلو۔ جنت کا راستہ، کیا کمال ہے عزاداران محترم۔ وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، مسائل ہیں، توسل کریں مسائل میں، اپنے آپ کو امام حسین کی بارگاہ میں پیش کریں۔ وہ جو امام کے لشکر کو روک دے، وہ جو اس باعث بنے کہ یہاں پر خیمے لگے، وہ جو دشمن کے لشکر کا سردار ہو، اسے اولیاء خدا بنا دیتا ہے۔ اسے ہاتھ بندھے، ابا ڈالی بیٹے کے ساتھ، اچانک سے بیٹے نے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ تھوڑا اور آگے چلے، پھر کہا اللہ اکبر۔ کہا اب کیا ہوا؟ کہا بنی ہاشم کے جوان آپ کا استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ تھوڑا اور آگے چلا، کہا اللہ اکبر۔ کہا اب کیا ہوا؟ کہا حسین ابن علی آ رہے ہیں، حسین آ رہے ہیں، حسین آپ کے استقبال کے لیے۔ ابا کا ہٹانا تھا، ہاتھ جوڑے کھڑا ہوا ہے، مولا مجھے معاف کر۔ امام نے کہا اور ہاتھ کھولو، ہاتھ ختم تمہارے۔ کہا تم آزاد ہو۔ ہاتھ کھوڑے، کہا ہو آؤ، خیموں میں آؤ، مہمان آیا ہے نا روزے عاشور۔ غربت سید الساجدین، غربت سید الشہداء، آؤ اور خیمے میں آؤ۔ کہا نہیں مولا، جو غلطی کی ہے اس کا ازالہ کرنا ہے، مجھے میدان میں جانے دے، مجھ سے پہلے میرے بیٹے کو جانے دے۔ امام نے بھی روکا نہیں۔ اب آپ تصور کریں نا کہ اگر کوئی مہمان آئے تو کم سے کم آدمی کیا کرتا ہے؟ کم سے کم کہتا ہے اب آئے ہیں تو آپ پانی تو پی کے جائیں نا۔ مگر حسین کے خیموں میں پانی نہیں ہے۔ امام نے بھی کہا جاؤ اور جاؤ۔ بعض مقتل کہتے ہیں اور نے کہا مجھے اجازت ہے میں اہل حرم کے خیموں کے پاس معافی مانگوں۔ ہاں، اہل حرم کے خیموں کے پاس کیا کہتے ہیں، خاک کو اٹھایا، سر پہ رکھا، ہاتھ جوڑے، کہا علی کی بیٹی ہو، روز محشر اپنی ماں سے میری شکایت نہ کرنا، شکایت نہ کرنا کہ میرے سے غلطی ہو گئی۔ خیموں میں کو آرام ہے، عزاداران میں خدا آپ کو اجر دے۔ جناب حر آپ کی شفاعت کرے، جناب حر کی ماں آپ کی شفاعت کریں۔ عزاداران محترم، حر کا جوان بیٹا گیا، جنگ لڑتے لڑتے گرا، دشمن کی بھگدڑ ہوئی، خاک دھول اٹھی، حر پریشان ہوا، جوان بیٹا تھا، دوڑا میدان کی طرف، بیٹا نظر نہیں آتا، بیٹے کو آواز دیتا ہے کہ بیٹا جواب دو، کہاں ہو؟ لبیک کہو، کہاں ہو؟ اچانک سے خاک نیچے بیٹھی، کیا دیکھتا ہے؟ بیٹے کا سر ہے، حسین کا زانو ہے۔ میں قربان جاؤں اپنے مولا پر۔ کتنے خوش قسمت تھے یہ سارے، جب گرتے تھے تو حسین آتا تھا، اور جب حسین گرا نہ جانے کون آیا، سر رکھا۔ ہرگ بنایا ہوا ہے، جوان بیٹا ہے، آسان نہیں ہے۔ عزاداران محترم، یقیناً اگر کربلا نہ ہوتی تو آج ہم بھی اپنے جوانوں کو برداشت نہ کر سکتے تھے۔ امام نے کیا کہا؟ اور جوان بیٹے کے لاشے پر باپ نہیں آتا،
میں کہوں حر تھوڑی دیر رک جاتے تو دیکھتے ایک جوان بیٹے کے لاشے پر ایک بوڑھا باپ، ایک زخمی باپ کس طریقے سے آتا ہے، نہ صرف آیا، نہ آنکھوں کو بند کیا، نہ اپنے بیٹے کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی، نہ جانے کس طریقے سے اس تیر کو جوان بیٹے کے لاشے پر۔ خدا بس آخری منزل ہے، خدا آپ کے گریے کو قبول کرے۔ حضرت محرم کی راتیں شروع ہو گئی ہیں، اور میدان میں گیا، ہر تھا، شجاع شخص تھا، لڑا، لڑتے 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 بہرحال روزے عاشورہ تھی، گر گیا، گرا تو پھر امام پہنچے، امام نے اس کا سر بھی آنو پہ رکھا۔ عزاداران محترم، ادھر کیا کہا تھا امام نے؟ ہر تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے۔ اب کیا کہا امام نے؟ ہر تیری ماں نے تیرا نام کتنا اچھا رکھا ہے، ہر یعنی آزاد ہو گیا۔ عزاداران محترم، امام نے قیامت کا انتظار نہیں کیا کہ روز محشر کوئی جزا دے ہر کو، اپنی پیرہن سے اپنی ماں کا رومال نکالا، احترام کیا تھا نا جناب سیدہ کا، پیشانی پر باندھا، یہ بتا دیا دنیا کو جسے میری ماں آزاد کر لے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ عزاداران محترم، ماں کو بھی بیٹے سے بڑی محبت تھی، ماں بھی آج روزے عاشورہ بھی آئی، نہ جانے کس طریقے سے اپنے بچے کے سر کو رکھا ہوگا، اور آج بھی وہ ماں گلی گلی کوچا کوچا اسی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ ان عزاداروں کے آنسوؤں کو چبا